انتہائی محترم محتشم مکرم خطیب ہندوستان حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب، انتہائی مکرم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتین ملت، بزرگان ملت، نوجوانان اہل سنت، عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں اہل کٹگی کو قلب کی عمیق گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی دن رات کی محنتوں اور کاوشوں سے ہر سال یہ عظیم الشان اجلاس منصہ شہود میں آتا ہے۔ کٹگی کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بیٹا، ایک ایک بیٹی، سارے بزرگ، نوجوان، ذمہ داران، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی بارگاہ سے بے شمار رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، سچی محبت عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ جشن 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آج کا یہ پروگرام دو عناوین سے مشتق ہے۔ ایک عنوان عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور دوسرا عنوان اصلاح معاشرہ کا ہے۔ حضرت مولانا احمد نقشبندی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اس عنوان پر مولانا خصوصی طور پر آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ حضرات اطمینان اور سکون سے بیٹھے رہیں گے اور حضرت مولانا کا خطاب آپ بہت ہی اچھے ماحول میں سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خصوصی طور پر ہم ہر سال اس اجلاس میں آتے ہیں اور یہاں سے بہت کچھ لے کر کے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں اس سٹیج سے، اس پروگرام کے ذریعہ، اس کانفرنس سے ہر سال اصلاح عقائد کی کوشش کی جاتی ہے، اصلاح اعمال کی کوشش کی جاتی ہے، اور کٹگی کے اس اجلاس سے جو صدا بلند ہوتی ہے وہ صدا صرف کٹگی گاؤں کے حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہاں سے دیا جانے والا پیغام پورے بیجاپور ضلع میں بلکہ پورے صوبہ کرناٹکا میں سنائی دیتا ہے۔ یہ بہت ہی ذمہ دار سٹیج ہے، یہاں علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں،
بڑی تعداد میں علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ امین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا حافظ و قاری سید گیسو دراز حسینی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کے کٹگی کے انتہائی معزز محترم معراج پیرا جاگیردار صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن قاری سمیع اللہ قادری صاحب صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا ضلع باگل کوٹ یہاں تشریف فرما ہیں. یہاں سے کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال ہم اپنے عقائد میں پختگی لائیں. جو بھی پیغامات دیے جاتے ہیں یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے احوال کی اصلاح بھی ہو جائے, ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے. اس لیے کہ دو بیماریاں بڑے پیمانے پر ہمارے اپنے معاشرے کو, ہماری اپنی سوسائٹی کو, ملت اسلامیہ کو کھوکھلا کر رہی ہیں. ایک بیماری عقائد کی خرابی کی بیماری ہے اور دوسری بیماری اعمال کی تباہ کاری ہے. عقائد کی اصلاح قدم قدم پہ ضروری ہے. عقائد سے متعلق گفتگو بار بار ہونی چاہیے, بار بار ہونی چاہیے, ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ پیغام ہم ہر سال کٹگی کے اس سٹیج سے اس کانفرنس کے ذریعہ دیتے ہیں. ہم اہل سنت تھے, ہم اہل سنت ہیں اور صبح قیامت تک ہم اہل سنت رہیں گے انشاءاللہ. آپ اس پروگرام میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. ہم اہل سنت تھے, ہم اہل سنت ہیں اور قیامت تک ہم اہل سنت رہیں گے. ہمیں اہل سنت کا عقیدہ کسی نہ بازاری مولوی سے ملا ہے نہ بازاری پیر سے ملا ہے. ہمیں اہل سنت کا عقیدہ ملا ہے تو غوث جیلانی سے ملا ہے, خواجہ اجمیری سے ملا ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں. اور ہماری اپنی جماعت ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں ہماری اپنی جماعت ریڈی میڈ جماعت نہیں ہے. ہماری اپنی جماعت خود ساختہ جماعت نہیں ہے. ہماری اپنی جماعت ڈالر و ریال پہ پلنے والی جماعت نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم 14 صدیاں گواہ ہیں, اہل سنت و جماعت پلتی ہے تو صرف اور صرف مدینے کی خیرات پہ پلتی ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی نے بڑی پیاری بات کہی تھی, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میرے سرکاروں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے عقیدے کی ہمیشہ حفاظت کی فکر کریں. مال اگر کھو جاتا ہے تو ملے گا, کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو فائدہ ہوگا. اگر کوئی شے چوری ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ پھر سے وہ مل جائے, مگر عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر کوئی سدھر جائے, کوئی صحیح ہو جائے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس کی فکر ہمیشہ کیا کرے, اس کی فکر ہمیشہ کیا کرے. پھر دوسری جانب اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی گفتگو, بلکہ تفصیلی گفتگو ہم اپنے مہمان سے سماعت کریں گے. ہمارے معاشرے میں دن بدن خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں ان سے بھی مخاطب ہوں, نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں. ہم دیکھتے رہتے ہیں دارالقضا میں
جائزہ لیتے رہتے ہیں صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے ڈومیسٹک وائلنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھریلو جھگڑوں سے کورٹ کچہریاں آباد ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہاں سے دیا جانے والا پیغام چونکہ پورے صوبہ کرناٹکا میں جاتا ہے، آپ حضرات اس بات کی طرف توجہ کریں کہ آپ سب سے پہلے ایک بہترین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنے، پھر ایک بہترین باپ بنے، ایک بہترین بھائی بنے، ایک بہترین شوہر بنے، ایک بہترین دوست بنے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بنے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ میں تمام نوجوانوں سے، ذمہ داروں سے، دور دور سے جہاں کہیں سے بھی آپ حضرات تشریف لائے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کوشش کریں کہ آپ کے اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہو، دینی ماحول ہو، مذہبی ماحول ہو، روحانی ماحول ہو، اور آپ کے گھر میں اس طرح کی کوئی بیماری نہ آنے پائے۔ ہر گھر جنت نشاں بنے، ہر گھر میں رونق اور رحمت رہے، گھر کے تمام افراد پنج وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ، درود پاک کی مجالس سجانے والے بنے، میلاد کی محفلیں سجانے والے بنے، رزق حلال کی جستجو میں رہیں، ہمیشہ اپنے کاروبار کو عروج پر لے جانے کی فکر کریں، اور کوشش کریں ہر قدم پر کہ آپ ایک بہترین ہندوستانی مسلمان بن کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ مسلمانوں میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، غیبت، یہ ساری بیماریاں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی کی برائی نہ کریں۔ آپ کوشش کریں اپنے طور پر، قدم قدم پر آپ کوشش کریں، قدم قدم پر کوشش کریں کہ اچھے بہترین مسلمان بن کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ حضرات گرامی، اسی فکر کو لے کر ہم لوگ ہر سال جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے ایک عظیم الشان سالانہ سنی اجتماع کرتے ہیں۔ یہ سالانہ سنی اجتماع 2025 کا بہت ہی کامیاب تاریخ ساز اجتماع کولار کی سرزمین پر منعقد ہوا۔ باگل کوٹ ضلع کے ذمہ داران سب نے مل کر کے گزارش کی کہ 2026 کا سالانہ سنی اجتماع ہم باگل کوٹ ضلع میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو باگل کوٹ ضلع میں الکل کے ذمہ داران، الکل تعلقہ کے ذمہ داران، قاری سمیع اللہ یہاں بیٹھے ہوئے، مولانا فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، یونس مدگل آئے ہوئے ہیں، حاجی ناصر آئے ہوئے ہیں، یوسف باغبان اور بھی ذمہ داران ماشاءاللہ وہ پوری ٹیم آئی ہوئی ہے الکل سے۔ ان سب ذمہ داران نے گزارش کی کہ ہم بڑے پیمانے پر الکل میں یہ اجتماع کریں گے۔ جماعت اہل سنت کرناٹکا کی سالانہ نشست عمومی میں سارے امور طے پائے، اور 10 اور 11 جنوری 2026 سنیچر اور اتوار کو عظیم الشان پیمانے پر سنی اجتماع انشاءاللہ بإذن اللہ الکل کی سرزمین پر حضرت سیدنا شہزادہ غوث اعظم حضرت سیدنا مرتضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین پر انشاءاللہ 10 اور 11 جنوری کو بڑے پیمانے پر جماعت اہل سنت کا سالانہ اجتماع الکل کی سرزمین پر منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب حضرات کو بڑی تعداد میں اس سنی اجتماع میں آنا ہے۔ پہلے دن کا اجتماع خواتین کے لیے مختص ہوگا، دوسرے دن کا اجتماع مرد حضرات کے لیے۔ اس اجتماع میں بڑے پیمانے پر جماعت اہل سنت کے جدول کے مطابق، لائے عمل کے مطابق سارا نظام چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سے بیجاپور اور باگل کوٹ ضلع، اطراف اکناف کے اضلاع تیاری میں لگ گئے ہیں، آپ بھی تیاری میں لگ جائیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ ہم آپ بڑے پیمانے پر سنی اجتماع میں شرکت کریں گے۔ وہ شرکت آپ کی ہماری رسمی نہیں ہوگی، بلکہ اس شرکت سے، اس اجتماع میں حاضری سے، اس اجتماع میں ہم آپ پہنچیں گے تو وہاں سے بہت کچھ
دینی اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، ظاہر بھی سنور جائے، باطن بھی سنور جائے، ہم بہت ساری نعمتیں انشاءاللہ سنی اجتماع سے بھی حاصل کریں گے، جیسا کہ ہر سال سنی اجتماع کے ذریعہ ہم آپ حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ یاد رہے گی انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی، تاریخ یاد رہے گی انشاءاللہ؟ ذرا آپ بولیے کون سی تاریخ ہے؟ پیچھے والے قسم کھا کے آئے ہیں؟ نہیں بولیے 10 11 جنوری دن کیا ہے؟ سنیچر ہماری بیٹیوں کے لیے اور اتوار ہمارے بیٹوں کے لیے انشاءاللہ۔ ابھی سے تیاری میں لگیں گے، آپ ہم مل کر انشاءاللہ سنی اجتماع کی کامیابی کامرانی کے لیے دعائیں بھی کریں گے، بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا کا خطاب ہونے جا رہا ہے۔ میں ناظم اجلاس کو مائک سپرد کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے گزارش آئی ہے کہ اس نورانی اجتماع میں، اس نورانی کانفرنس میں، چونکہ ہمارا عقیدہ بالکل مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ ہمارا کام محفل کو سجانا ہے، ہمارا کام محفل کو سجانا ہے، اور محفل میں تشریف لا کر کے غلاموں کو نوازنا یہ ان کے ذمہ کرم میں ہے، یہ ان کے ذمہ کرم میں ہے۔ اس مجلس میں خصوصی طور پر دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے۔ مرحوم مکتوم صاحب انعامدار، مرحومہ بسم اللہ بی گڑید، مرحوم لال صاحب گڑید، مرحوم راجے صاحب انعامدار، مرحوم محمد صاحب ماشار محمد، مرحوم حسن صاحب گڑید، حسین صاحب انعامدار چمائی، بندگی صاحب انعامدار، ابراہیم صاحب دندحال، مرحوم محمد خان رام درگ، یہ حضرات انتقال کر گئے ہیں۔ دعا کریں کہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر اور تمام مسلمانوں کی قبروں پر، جہاں کہیں بھی مسلمان قبروں میں آرام فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ اہل غزہ اہل فلسطین پر کرم فرما، اسلامیہ نے ہند پر کرم فرما، وطن عزیز میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔